अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असाइनमेंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान जुनैद जहांगीर। आपके इल्म है कि असाइनमेंट में हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान रेलवेज की बदहाली, लेकिन साथ साथ जो ये कोशिशें हो रही हैं, जो ये दावे किए जा रहे हैं कि ट्रेनों की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, इसको प्राइवेटाइज करने की जो एक काविश या जो एक साजिश है, अब ये क्या है। हम यूनियन से भी बात करेंगे जो कि इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, कि ये आवाज उठाते हैं कि हम ट्रेन बचाएंगे, रेल बचाएंगे, और इस हवाले से तहरीक भी शुरू की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत या मिनिस्ट्री का ये रवैया है कि वो जो भी कदम उठा रहे हैं, उनका जो भी इकदाम है, वो पाकिस्तान रेलवे की और इसमें सफर करने वाले आवाम की भलाई के लिए है। हकीकत क्या है, आइए देखते हैं आवाम कहते क्या हैं। नसीम साहब, ये बताएं कि ये इश्यूज हैं क्या। जब तरक्की की बात होती है, पाकिस्तान रेलवेज की बहाली की बात होती है, इकदामात गवर्नमेंट जब लेती है, उसके बाद भी आप लोग शोर मचाते हैं, तो वजूहात क्या हैं, क्या मसाइल हैं आपके? जनाब अली, जो इशू है वो बदकिस्मती से कल से मीडिया की तरफ से खड़ा हुआ है। कल से पूरा पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि निजी शोबे के तावन से एक ट्रेन चल रही है। हम ये कहते हैं कि निजी शोबा अगर ट्रेन चलाए तो अपने इक्विपमेंट लेकर आए सारे, और हम उसे वेलकम करेंगे, हमारी कंपटीशन में चलाए। अब इशू यहाँ हमारे लिए खड़ा हो गया। सारे इक्विपमेंट यानी कि पटरी भी लेके आए, वो क्या करें? वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमेशा इदारे का होता है, जो उसके साथ इक्विपमेंट से मुराद लोकोमोटिव है, उसकी कोचेज हैं, और रेलिवेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसने देना है वो दे, इन्वेस्टमेंट करे, रेलवे के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। जैसे पीआईए के मुकाबले में एयरलाइन मौजूद है, ऐसे आ जाए, हम उसको वेलकम करते हैं। लेकिन जो ठेकेदारी निजाम है, असल में उसी ने रेलवे को तबाह किया है। माजी 90 की दहाई से ये सिलसिला शुरू हुआ है ठेकेदारी का। सबसे पहले एक ट्रेन दी गई लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान ठेकेदार को, उसके बाद दूसरी ट्रेन दी गई लाहौर नारोवाल के दरमियान, फिर तीसरा यहाँ लोकल ट्रेन है जो कराची की। ये ठेकेदारी जो आप बता रहे हैं फैसलाबाद लाहौर, ये क्या शेख रशीद के दौर में हुआ था? मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये नवाज शरीफ के दौर में हुआ था। उसके बाद साबका दौर में जनरल मुशर्रफ के दौर में एक केसीआर जो लोकल है, ये दी गई। अब जो ठेकेदार को जो चीज दी जाती है, तो ठेकेदार की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती उस पर, वो एक बनी बनाई चीज का कस्टोडियन बन जाता है और उसको चलाने के लिए सर्टेन अमाउंट लेता है। इसी तरीके से जैसे हमारे जो टिकट हैं वो हम बेच रहे हैं मुख्तलिफ एजेंसियों के जरिए 4 से 6% के दरमियान, उनको कमीशन देते हैं, पीआईए बेचता है और इदारे बेचते हैं। तो लेकिन ये जो ट्रेन है जिसके हम आज खिलाफ खड़े हुए हमने मुजाहरा किया, वो इसलिए किया कि इस ठेकेदार को 12% का मार्जिन दिया गया टिकट बेचने के ऊपर। उसके बाद दूसरी ये कि अवाम के नाम पे, अवाम की सहूलत के नाम पे ये ट्रेन चलाई गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। सहूलत तो मौजूद है इसके अंदर, बिल्कुल अवाम को अवेल करनी चाहिए, हम वेलकम करते हैं उसको। लेकिन अवाम से धोखा ये है कि 3500 रुपए फी टिकट का मुआहदा करके 5000 रुपए लिए जा रहे हैं अवाम से। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आवाम को कम से कम बताएं, वरना तो ये मुल्क ठेकेदारों ने लूट लिया। तो अब रेलवे का जब नंबर आया तो हम एज ए यूनियन हमारा ये फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम अपना जो ट्रेवलिंग पीपुल हैं, जो ट्रेवल पैसेंजर है, जो हमारे लिए रेस्पेक्टेड है, हम उसके इंटरेस्ट का तहफुज करें। हम उसका तहफुज के लिए उसको असल हकायक बताना चाहते हैं। आज आए, मीडिया के जरिए हमने असल हकायक बताए और मुआहदे की कापियां तकसीम की हैं कि जनाब 3500 रुपए का टिकट 5000 रुपए के अंदर ये दे रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? मतलब ये टिकट के ऊपर लिखा है 5000 रुपए या 3500 ही लिखे हैं, लेकिन ले 5000 रुपए रहे, कैसे पॉसिबल है? करप्शन इतनी बड़ी हो रही हो। ये जनाब हमने मुआहदे की कापियां दी है मीडिया को कि 3500 रुपए का टिकट का मुआहदा किया रेलवे से और 5000 का टिकट बेच रहे वो। और आप ये देखें कि इन्होंने एक पोस्टर निकाला था आवाम को अट्रैक्ट करने के लिए, उसमें 5000 किराया नहीं लिखा इन्होंने, उस बात को छुपाने के लिए। अब एक तो हमारी ये तरजीह है कि अवाम के मुफाद का तहफुज हो, दूसरे नंबर पे हमारी ये तरजीह है कि रेलवे को बतौर इदारा सरासर खसारा है इस ट्रेन से। मसलन इन्होंने हमें कहा है कि 14,96,880 रुपए एक ट्रिप के हम देंगे रेलवे को। तो हमने जब कैलकुलेट किया तो 8,85,000 का हमारा तेल बनता है जो हम उस पर खर्च करेंगे। उसके बाद गार्ड हैं, हमारे स्टाफ है, हमारी मेंटेनेंस हमारी है, वॉशिंग लाइनों पे हमने उसमें करना है, पानी हमने उसको देना है, तमाम फैसिलिटी जो है वो हमने देनी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वियर टीयर जो लाइनों का हो रहा है, दुनिया भर में लाइन ऑक्यूपेंसी रेट होता है एक, अगर लाइन ऑक्यूपेंसी रेट भी अगर हम इनसे लें तो वो भी हमारे 3 से 4 लाख रुपए के बनते हैं यहां से लेकर लाहौर तक। तो तमाम सहूलियात देने के बावजूद हमारा जो रफ कैलकुलेशन है वो है 17 से 18 लाख, यानी रेलवे इसके ऊपर डेली 17 से 18 लाख रुपए खर्च करेगी, उसके बदले में हमें ये 14,96,880 रुपए दे रहे हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें और वाज़ेह बातें जो आप बता रहे हैं, तो यही बातें जो क्या वजीर रेलवे को समझ नहीं आती है, वजीर आजम को समझ नहीं आ रही, सदर को भी नहीं पता, आपको पता है ये बातें जो आप आवाम को और मीडिया को बता रहे हैं? जनाब अली, हमें बिल्कुल नहीं पता,
ایک تو یہ جو ایگریمنٹ کرتی ہے وہ بیوروکریسی کرتی ہے اور وہ بڑا خفیہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. ہمیں تو ایگریمنٹ ہی 3 دن پہلے ملا ہے, وہ بھی اپنے ذرائع سے ہم نے اس کی کاپی لی, اس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد جو چیزیں انہوں نے لکھی ہیں انہی کے دستخط ہیں. اس کے اندر کوئی صدر یا وزیر اعظم تو معاہدے نہیں کرتا, ادارے کے لوگ کرتے ہیں. لیکن کرپشن اگر اتنے بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہو تو ایکشن تو یہ لوگ لیتے ہیں نا, عوام بھی انہی سے مطالبہ کرتی ہے. میں آپ کو اصل صورتحال کی طرف لاتا ہوں کہ یہ ہوا کیسے. یہ جناب 2 سال سے ایک پرسپشن کریٹ کیا جا رہا ہے پورے ادارے کے لیے کہ یہ تباہ ہو گیا, اس میں پوٹینشیل نہیں ہے, یہ چل نہیں سکتا, ہمارے پاس موٹریں نہیں ہے, ہمارے پاس انجن نہیں ہے, 500 ہی کامن انجن ہے جی, 300 گراؤنڈ ہو گئے, فلاں ہو گئے, سارا کچھ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں اس سارے پرسپشن کی تردید ہے. یہ ٹرین لوکلی طور پر پاکستان کے اندر بنی ہے. یہ بوگیاں چائنا سے ہم نے امپورٹ کی تھی 2002 میں, کراکرم کے اندر یہی بوگیاں چل رہی ہیں, یہی فیسلٹی موجود تھی ساری. اب انہوں نے اس کو پالش کر کے اپنی ورکشاپوں کے اندر اس کو تھوڑا سا موڈیفائڈ کر کے ریلوے مزدوروں سے بنوا کر لا کے کھڑی کر دی. تو ہمارا وہ موقف جو 2 سال سے ہم پیٹ رہے ہیں کہ جناب اس ادارے میں پوٹینشیل ہے, اس ادارے کی 1,61,000 ایکڑ زمینوں کو PPP کے ذریعے سے استعمال کر کے ہم اس ادارے کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, تو وہ ہمارا ثابت ہو گیا. اور وہ لوگ جو IMF اور ورلڈ بینک کی جو 1960 سے کی دہائی سے جو ایک سازش چل رہی ہے ریلویز کے خلاف اور روڈ ٹرانسپورٹ کو ترقی دینے کی, اس پہ امپلیمنٹیشن کرتے یہ حال اس حال پہ ہمیں پہنچایا ہے. اب جو بات کا یہ کانٹیکٹ کس کو دیا ہے, کون ہے اس کے پیچھے, اور اس میں کیا مطلب بلور صاحب ملوث ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں, واضح طور پہ بتائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا جو کنٹریکٹر ہے وہ کمپنی, اس کا نام ہے 4 بردرز انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ, سچویٹڈ ان لاہور. لیکن اس کا جو درپردہ مالک ہے اس کا نام ہے میاں شفقت محمود, جو گورنر گلگت بلتستان کا ایڈوائزر ہے. یہ اس کو دی گئی ہے. اب ہم نہیں کہتے, یہ تو پورے دنیا کے اندر پورے ملک کے اندر جو ٹھیکے ہو رہے ہیں اس کے اندر کیا کک بیکس چلتی ہیں, کیا حالات چلتے ہیں. معلوم ہے آپ کو, سپریم کورٹ میں کیس ہیں انجنوں کے اور کوچوں کے کہ کیا کیا ککس اس کے اندر کک بیک لی گئی ہیں. تو یہ اس کے اندر گڑبڑ دیکھے ضرور ہے. ہم کوئی یونین اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہی. ہمارا جو مزدور ریل بچاؤ اتحاد ہے, اپنی طرف سے ہم ایک لفظ نہیں کہہ رہے. ہم نے مسافروں کو بھی اپنا پمفلٹ دیا ہے کہ جناب آپ یہ معاہدہ لیں اور پڑھیں, اور ہم نے ان سے اپیل کی ہے کہ 3500 روپے سے زیادہ نہ دیا جائے. دوسرا یہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے ٹھیکیدار کو نوازنے کی, کہ یہ ریلوے چلتی ہیں کسی بین الاقوامی اصول کے تحت, اور وہ اصول ہے اس کا تصور عوامی, فلاحی, سماجی. اس تصور کے تحت پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ چلائی جاتی ہے دنیا بھر کے اندر. تو اسی حوالے سے ایک ٹرم ہے آئین پاکستان کے اندر PSO, پبلک سروس آبلیگیشن. ہماری پاکستان ریلوے تو اسی ٹرم کے تحت چلتی ہے, پبلک سروس آبلیگیشن کے تحت, جہاں ہم خسارے میں چلنے والی ٹرینوں کو بھی چلانے پر مجبور ہیں. اور اس حوالے سے ہم 13 قسم کے کنسیشن دیتے ہیں. پاکستان ریلوے 13 کنسیشن دیتی ہے, جس میں 80% صحافیوں کو ہم دیتے ہیں, بوڑھے لوگوں کو دیتے ہیں, ڈسٹیٹیوٹ پرسن کو دیتے ہیں. 13 کنسیشن ریلوے دیتی ہے. لیکن یہ ٹھیکیدار کوئی کنسیشن نہیں دے رہا. یہ نہ صحافیوں کو دے رہا ہے, نہ یہ ججوں کو دے رہا ہے, نہ یہ ریٹائرڈ لوگوں کو دے رہا ہے. اس ٹرین میں یعنی ایکسپریس بزنس جو چلائی گئی ہے اس میں کوئی کنسیشن ان لوگوں کو نہیں دیا, بوڑھوں کو نہیں دیا گیا, اولڈ سٹیزن جو ہیں ملازم اس میں سفر نہیں کر سکتے. ریلوے کا کوئی پاس انہوں نے اس میں الاؤ نہیں کیا. لیکن یہ ساری اباؤ اپارٹ فرام اباؤ آل, ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرین ہم نے بنائی ہے, ریلوے نے بنائی ہے, ریلوے نے اپنی انویسٹمنٹ اس کے اندر لگائی ہے, اور ریلوے کے مزدوروں نے بنائی ہے. انجن بھی ہمارا ہے, بوگیاں بھی ہماری, پٹڑی بھی ہمارے, اسٹیشن بھی ہمارے, تو ہم چلا کیوں نہیں سکتے. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو ہم لانا چاہتے ہیں سامنے, کہ جناب اس ادارے کی جو بیوروکریسی ہے وہ جان بوجھ کے اس ادارے کو ناکام کرنے کے لیے, وہی پرائیویٹائزیشن جو پہلے KESC کی بھی ہوئی, PTCL کی بھی ہم نے دیکھا, پاکستان ریلوے جو بہت عرصے سے آوازیں لگ رہی تھیں کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے, ایک ایک ٹرین اٹھا کے کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں 17 سے 18 لاکھ روپے اس پہ خرچہ آ رہا ہے, 14 لاکھ یہ دیں گے کما کے. تو جو نقصان ہو رہا ہے, عوام کا جو نقصان ہو رہا ہے, ادارے کا جو نقصان ہو رہا ہے, اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ریلوے کی مینجمنٹ ہے. ریلوے کا جو چیئرمین ہے, ریلوے کا جو جنرل مینیجر ہے, ریلوے کا جو وزیر ہے, جو اس وقت کرتا رہتا ہے, جنہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے, جنہوں نے یہ ٹرین ان کو دی ہے. آپ کے اس احتجاج سے آپ جو عوام تک حقائق پہنچا رہے ہیں, اس سے یہ ہو سکے گا کہ یہ کانٹریکٹ ختم ہو جائے. اگر ختم ہو گیا تو پھر کیا اس میں نقصان نہیں ہوگا؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا. ریلوے اگر چلائے گی تو ریلوے کو ڈیلی 2420 روپے دینے ایک برتھ پہ, جو ٹھیکیدار لے گا وہ ریلوے کے پاس آئے گا. تو ریلوے کم سے کم نو پروفٹ نو لاس پہ تو آ جائے گی. اب تو لاس ہوگا. اور پھر جو ایک پرسپشن کریٹ کر دیا گیا کہ جناب بہت اچھی یورپ کی ٹرین ہے اور ٹریڈ یونین جو ہے وہ خام خواہ ترقی کو روکنا چاہتی ہے, ہم اس کی تردید کرنا چاہتے ہیں حقائق کی روشنی کے اندر. پاکستان ریلوے کو بچانے کی بات ہو رہی ہے. دیگر جو اسی اتحاد میں شامل جو دیگر افراد ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے منظور صاحب کہ
جس طرح سے ابھی نسیم صاحب نے بات کی ہے یقیناً وہ کافی انہوں نے تھورولی بات تو بتا دی ہے جو موقف ہے آپ سب کا. تو لاہمل کیا ہو سکتا ہے آئندہ کے لیے؟ کس طرح سے آپ لوگ اس ٹرین کو جو ابھی لانچ ہوئی ہے چلنے نہیں دیں گے؟ دیکھیں جناب، عرض یہ ہے کہ جیسے انہوں نے ڈیٹیل بتا دی، ہمارا موقف یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے، ہمارا انفرا استعمال کرے، ٹریک استعمال کرے، اپنے انجن، اپنے ڈبے، اپنے کوچی لے کر آئے، اپنا اسٹاف لے کر آئے اور ریلوے سے مقابلہ کرے. تو کہاں ٹرین اچھی ہے، کہاں سروس اچھی ہے، لوگ وہاں جائیں گے. یہ تو ٹھیکیداری نظام ہے، یہ لوٹ مار کا نظام ہے. اس کے اندر ریلوے کو 88% دیں گے اور 12% لے جائیں گے، اور تیل بھی ریلوے بتا دیا گیا آپ کو. تو ہم تو اس کے خلاف ہیں. یا تو کرنا ہے آپ نے تو پرائیویٹ سیکٹر، جس ایئر لائن میں مقابلہ ہے، بھوجا بھی جا رہی ہے وہ، اور جناب بلو بھی جا رہی ہے، تو ریلوے کے اندر بھی پرائیویٹ ریلوے بھی چلے اور پاکستان ریلوے بھی چلے، اور یہ کمیشن سسٹم ختم ہو. کرپٹ جو افسران ہیں، کرپٹ وزیر کرپٹ ہے، اس کے خلاف بار بار ہم نے مظاہرے کیے ہیں. اوپر بھی بیٹھے ہوئے انہوں نے جناب علی اس کو معاہدہ کیا ہے جو غلط معاہدہ ہے. وزیر کو کرپٹ بھی آپ لوگ کہتے ہیں، اسی وزیر کے ساتھ بیٹھ کے باتیں بھی کرتے ہیں، بڑے اچھے ماحول میں باتیں ہوتی ہیں، اچھی ماحول میں ہوتی ہیں. بڑی عوامی وزیر ہے وہ، عوامی پارٹی کا ہے، جس کی پارٹی نے بڑا قربانی دی ہے جناب علی، بادشاہ خان نے بھی دی ہے. لیکن اب کیا کریں، وزیر جو ہے پیسے چاہتا ہے، اور پیسے کے لیے وہ انجن خریدنا چاہتا ہے، پیسے کے لیے کوئی چیز خریدنا. پارٹی نے قربانیاں دی لیکن وزیر جو ہے وہ کرپٹ آپ لوگ کہتے ہیں. وزیر تو آپ پوری اب تو یہ حکومت ہی سمجھ لو کرپٹ ہے. آپ دیکھیں کہ پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، چائے مہنگی، دال مہنگی، سب چیزیں مہنگی ہو گئی. کرائے بڑھا دیے گئے. ابھی انہوں نے فریٹ ٹرینوں کے کرائے بڑھا دیے، گڈس میں اور پارسل کے اندر، لگیج کے اندر بار بار بڑھا رہے ہیں. کرایہ کم کریں، تیز رفتار ٹرینیں چلائیں. جب ریلوے ایک ٹرین پرائیویٹ چلا سکتی ہے تو اپنی 4 ٹرینیں کیوں نہیں چلا سکتی بھائی؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہماری بھی شالیمار وقت پہ جاتی تھی، بہترین تھی. ہماری بھی کراکرم بہتر تھی اور اس سے اچھی تھی. ہماری بھی نائٹ کوچ بہتر تھی، اچھی تھی. یہ کون، اس میں کیا خوبی آ گئی ہے؟ اس کا اسٹاف کون ہے؟ ہم ہی لائن کلیئر دیں گے، ہم ہی پٹری بچھائیں گے، ہم ہی تیل دیں گے، ہم ہی چلائیں گے. تو اس لیے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. ہم نے اطاعت کیا اور جدوجہد ہماری جاری رہے گی. ہم کسی صورت میں بھی نجکاری نہیں ہونے دیں گے. اچھا، یہ پرانی ٹرینیں بند ہو رہی ہیں، نئی ٹرینیں پرائیویٹائز کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور وہ کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں. کامیاب نہیں ہو رہی، وہ ہوں گی. کامیاب تو ہو گئی، ٹرین تو چل گئی، ٹرین چل گئی، لیکن الٹیمیٹلی اس نے پھر ریورس ہونا ہے. جیسے ماضی میں ابھی ہوا ہے کہ فرید ایکسپریس انہوں نے خریدی تھی پراکس نے، اور پراکس نے وہ پھر فرید ایکسپریس واپس کر دی، جس کا میں پٹیشنر بھی ہوں، سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشنر بھی ہوں. وہ انہوں نے 40-60 ریشو سے ریلوے نے اور پراکس نے آپس میں ملی بھگت کر کے انہوں نے جو ہے فرید ایکسپریس دی تھی. اور جو فرید ایکسپریس ہمارے پاس 6 بوگیوں کے ساتھ چل رہی تھی، وہ فرید ایکسپریس ان کو جب پراکس کو دی گئی تو وہ 9 برانڈ نیو بوگیز کے ساتھ دی گئی، اور اس کا ڈپارچر ارائیول ایڈوانس ہوتا تھا. جبکہ وہی فرید ایکسپریس ہمارے پاس لیٹ ہو رہی تھی، سسٹم وہی تھا، سگنل وہی تھے، ٹریک وہی تھا، مشینری وہی تھی، ہر چیز وہی تھا، لیکن وہ فرید ایکسپریس ان کے پاس جا کر ایک دم دوسرے دن ٹھیک ہو گئی. تو یہ چیزیں ذرا سوال ہیں، بڑے سوال ہیں. اب دیکھیں، ریسنٹلی ہماری جی ایم صاحب سے جب ملاقات، انہوں نے بڑی ایک بات بتائی اور پوری دنیا کی ہسٹری بتائی کہ جہاں جہاں بھی ریلیں یہ پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے وہاں پہ الٹیمیٹلی وہ واپس ہوا ہے. دیکھیں، ایک بات بہت بڑی واضح ہے کہ جو ادارہ انفراسٹرکچر والا ادارہ ہے وہ ادارے کو آپ پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جتنے بھی نیشنل ہائی ویز ہیں، سپرا ہائی ویز ہیں یا موٹر ویز ہیں، وہاں پہ یہ ٹولز لیتے ہیں، حکومت ٹولز لیتی ہے. لیکن آج تک ریل کو ایسا نظام نہیں دیا گیا کہ اس کو ٹولز کا سسٹم دیا جائے کہ وہ ٹولز لے. دیکھیں، بات بڑی واضح اور بڑی سمپل ہے. پوری دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ اس وقت تقویت دی جا رہی ہے باقاعدہ نجی سرمایہ کو، قومی سرمایہ کو نہیں. اور بڑی حیران کن بات ہے ہمارے ملک کے اندر کہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کا کام جو ہے وہ یہ معاملہ چلانا نہیں. لوکوموٹیوز کی بھی بات کرتے ہیں. آج بھی بلور صاحب نے کہا تھا جب افتتاح کر رہے تھے کہ لوکوموٹیوز ہمارے پاس ہوتے ہیں، اگر پیسے جنوری یا فروری یا بروقت مل جاتے تو پیسوں کی بات کرتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ اس پہ ڈال دیتے ہیں، صدر کے پہ ڈال دیتے ہیں یا خزانے پہ ڈال دیتے ہیں. ہم نے ایک عرض کیا ہے کہ یہ جنرل ضیاء دور سے اس کا باقاعدہ پری پلان ایک سازش ہوئی تھی جنرل ضیاء دور سے. لیکن دکھ کی بات جو ہم بتانا چاہتے ہیں اپنے ملک کے عوام کو وہ یہ ہے کہ جتنی بھی اس کے بعد گورنمنٹس آئی، جتنے بھی یہ پولیٹیشنس آئے، وہ فالوور بن گئے جنرل ضیاء کے اس پالیسی کے، اور انہوں نے کبھی بھی ریل کو پرائرٹیز پہ نہیں رکھا، انہوں نے ریل کو کبھی ترجیحات میں نہیں رکھا، انہوں نے کبھی عوام کو ترجیحات میں نہیں، اس لیے کہ ریل عوامی ادارہ ہے اور انہوں نے اس کو نہیں رکھا. تو یعنی یہ بہت بڑا واضح سوال ہے
کہ انہوں نے کیا دیا ہے اور کس طرح سے کر رہے ہیں. اب جہاں تک پاورز دیکھیں, آپ کے یہاں اگر تھوڑی سی یہ آپ کی قمیض پھٹے گی 2 ٹانکوں سے ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ اس کو نہیں 2 ٹانکے لگاؤ گے تو یہ الٹیمیٹلی پھٹتی ہوئی جائے گی. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا جب ریل کے اندر اس قسم کی سازش کی گئی تھی, اور انہوں نے اس کو آ کر بند کیوں نہیں کیا. اچھا جی, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو مسائل جو ہیں وہ تو آج کے تو ہے نہیں, بہت عرصے سے ہیں. اس سے پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کوئی یونین بھی نہیں اٹھ کے کھڑی ہوئی, ملازمین بھی کھڑے نہیں ہوئے, اور جو ریل بچانے کی بات کرتے ہیں وہ بھی سامنے نہیں آئے. لیکن آج جب ٹرین چلی ہے تو پھر سب لوگ جاگ گئے. میں آج اس بزنس ٹرین کی جو بات بتا رہا ہوں, پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں, آج کی بات بتا رہا ہوں. میں اس میں گارڈ آیا ہوں, انچارج گارڈ. اس ٹرین کو ایک کاشن ملتا ہے جو کو 30, 50, 60, 80 کلومیٹر کے رفتار سے چلتی ہے, اور وہ کاشن افزر نہیں ہوا, قانون کے مطابق نہیں ہوا. وہاں افسر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ اس ٹرین کو, اس ڈرائیور کو کہا کہ آپ کو گاڑی جو ہے نا بفور پہنچانی ہے, جس سے ٹرین گر سکتی تھی. کوئی میری سنی نہیں گئی. مطلب ٹرین گر سکتی ہے, گر سکتی مطلب ٹرین سے ڈیریل ہو جائے گی. جو یہ بڑی بات, ریل کے ٹرن میں وہ ایکسیڈنٹ ہے, میں بات بتا اور ایسی لاتعداد چیزیں ہم آپ کو گنا سکتے ہیں جس کی وائلیشن سے یہاں پرائیویٹ کانٹریکٹرز کر رہے ہیں, جو ہمیں کہتے ہیں وہ ایکسیڈنٹ ہے. یہ وائلیشن جو میں بڑی مطلب ایک ٹیکنیکلی بات بتا رہا ہوں جو بھائی لوگوں سے رہ گئی, باقی تو باتیں ہو گئی ہیں, کہ ان لوگوں نے ایک کاشن مینوئل کے مطابق کاشن ایشو ہوتا ہے, اس میں اسپیڈ لکھی ہوتی ہے کہ اس کلومیٹر سے اس کلومیٹر سے وائلیشن کر رہے ہیں لوگ. وہ وائلیشن اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ پرسپشن دینا ہے کہ اس ریل کو, اس ٹرین کو ہم کامیاب بنائیں. اور دوسری بڑی بات جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے, پہ اسی اسپیڈ سے نہیں چلا سکتے نا, نہیں چل سکتی. کاشن وہی دوسروں ٹرینوں کے لیے ہیں, نہیں چل سکتی. رہی بات ہے ان کو زوری جو ہے نا آنکھیں بند کر کے اور یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے اس ٹرین کو کامیاب کرنا ہے. دوسری جو ایک انکشاف بتا رہا ہوں, آپ ابھی دیکھیں کراکرم ایکسپریس جو ٹھیک 3:30 بجے یہاں سے ڈپارچر ہوتی تھی, ابھی تک کھڑی ہے. اس کو انہوں نے جو 1 گھنٹہ لیٹ کرا دیا آج ہی. مانا بڑی بات دوسری جو ہمارا بڑا کلیم بھی ہے. اچھا جو جاپان, چین یا کوریا یا ویسٹرن کنٹریز میں چلتی ہیں ٹرینیں, جو پٹریاں ہوتی ہیں, اس طرح کی ٹرینیں یہاں پہ خواب ہے, وہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہو سکتا پاکستان میں چلیں. بھائی بات یہ ہے کہ اگر جو ہے نا یہ جینن جو ہے نا ان پہ اخراجات کریں گے, سگنلز پہ کریں گے, پٹری پہ کریں گے, ہر جگہ پہ کمیشن کلچر ہے. جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ پیسے ہضم ہو جاتے ہیں دوسرے ہیڈز میں. جب وہ چیزیں پہ ان پہ خرچ نہیں ہوگا تو کیسے چلے گی, یہ خواب ہے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا بڑی بات بتاؤں میں آپ کو کہ یہ ان کی جو رہ گئی 2-3 چیزیں جو میں بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں, کہ ان کو ابھی انہوں نے ایک یہ جو سنگل سیٹیں کوچز میں لگی ہوئے ہیں ان کا کوئی کرایہ نہیں ہے, وہ فری میں ہے. 3,000 روپے ٹکٹ بیچیں گے جو ریل کو پیسے نہیں دیں گے. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آئے ان کے پیسے دینے, ریل کو جو خالی ٹرین جائے گی اس کے پیسے نہیں دیں گے. اگر کہیں راستے سے مسافر لیتے ہیں تو اس کے پیسے بھی جیب میں رکھیں گے, اور ان کو آدھے سے زیادہ پیسے بچیں گے. اس کنٹریکٹر کو کم از کم 3,000 سے 4,000 روپے بچیں گے. بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا یہاں بابو جو ہے بکنگ کلرک 10 روپے اگر ایکسس لیتا ہے تو اس پہ ایف آئی آر کرتی ہے. یہاں تو 3,000 روپیہ زیادہ لے رہے ہیں, ان کے اوپر فائر کیوں نہیں کٹ رہی ان پہ. آپ بتائیے کیا آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان مسئلوں کو. ہمارے تو یہی ہے, ہم ریل بچاؤ اتحاد میں چیئرمین ہوں ریلوے محنت کے یونین کا. ہمارا تو یہ ہے کہ بابا یہ اپنا جو ٹھیکیدار ہے وہ ان کا اپنا نشئی بھائی ہے, سمجھ رہے ہو, نشئی بھائی. اس کا ایک چیز جو آپ نے الزامات جو لگائے ہیں, ریل بچاؤ اتحاد اس سے پہلے کب کہا تھا, کیا سو رہا تھا, وہ کیوں نہیں سامنے آیا, اس پر کیوں نہیں احتجاج کیا جب یہ حکمت عملی بن رہی تھی, جب یہ اس کے لیے ہم معاہدے سے پہلے جو ہے, معاہدے سے پہلے جنرل مینیجر سے ہماری میٹنگ ہو چکی ہے, اس نے ہمیں تسلی دی تھی. جی پاک بزنس ایکسپریس پہ جس طرح سے ریل بچاؤ اتحاد نے کافی شور مچایا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, ادارے کے مفاد میں نہیں ہے, عوام کے مفاد میں نہیں ہے, ان مسافروں کے مفاد میں نہیں ہے جو مسافر اس ٹرین میں سفر کریں گے یا ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں. تو پاک بزنس ایکسپریس کا عملہ جو یہاں پر موجود ہے, جو ریپرزینٹیوز یہاں پر موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا اس پر ریئیکشن ہے. آپ لوگوں کا ریئیکشن ہے کیونکہ کافی اس پہ احتجاج بھی ہو رہا ہے کہ ٹرین ٹھیک نہیں ہے, 5,000 روپے کرایہ لیا جا رہا ہے عوام سے, 3,500 کا کانٹریکٹ ہوا تھا کہ پیسنجر 3.5 لیں گے, لیکن 5,000 روپے آپ لوگ لے رہے ہیں. سر میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے خلاف جو بات کر رہے ہیں مجھے تو ان پہ دکھ ہو رہا ہے. وہ اس لیے کہ ایک گاڑی جب بند کھڑی ہے,
बंद कोचेज खड़ी हैं, उसमें ना इंजन चल रहा है ना कुछ। अगर वो रेलवे को फायदा दे रहे हैं, रेलवे को इतने फायदे पे तो बात करते हैं, लेकिन 5,000 किराया ले रहे हैं आप लोग। सर 5,000 किराया ले रहे हैं, पर रेलवे जो 3500 किराया ले रहा है उसमें सिर्फ सफर है। अच्छा, कराची से लाहौर का सफर है ये? हाँ जी, कराची से लाहौर का सफर। इसमें पीसी, इसमें जो है फैसिलिटीज जो हैं, हर कैबिन में एलसीडी लगी है, प्रोग्राम चल रहे हैं, और डिनर हाई टी मुहैया की जा रही है, डिनर मुहैया की जा रहा है, वो भी पल कॉन्टिनेंटल होटल का, कराची से हम मैरियट होटल का कर रहे हैं, और ब्रेकफास्ट मुहैया किया जा रहा है। और बहुत जबरदस्त हम आज सफर करके आए, हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है उसका। ये ट्रेन मतलब 5,000 रुपए ही किराया, एक ही क्लास है इसमें या मुख्तलिफ क्लासेस हैं? क्लास है, एक ही क्लास है, बिजनेस क्लास है। 5,000 किराया कराची लाहौर का कराया। और जो एक दफा सफर कर चुके हैं और उन बहुत जबरदस्त उन्होंने कमेंट्स दिए, आपके ही मीडिया को सुबह उन्होंने बहुत अच्छे उन्होंने कमेंट्स दिए हैं। 5,000 पे करके आ रहे हैं, Appreciate लेकिन शोर इसमें किया, मचा रहे हैं कि जो मुआहदा हुआ था ना जब, हाँ जी। तो वो कह रहे थे कि ट्रेन हम चला रहे हैं लेकिन 3500 रुपए किराया लेंगे, उसमें सब चीजें शामिल थी जो चीजें आप दे रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें सर उसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, उसमें सिर्फ सफर था। और इसमें तो पल ना टाइम के पहुंची थी, इसका तो 18 घंटे का क्या 17.5 घंटे में हमने पहुंचाई है ट्रेन। ये भी कह रहे हैं कि ये स्पीड बहुत कर देते हैं, तो स्पीड करने से भी एक्सीडेंट हो सकता है, जो कि उसके ऑब्जर्वेशन से होते हैं, जो ट्रेन पे जिस रफ्तार से चलनी चाहिए पटरी के हिसाब से, उसकी भी वायलेशन कर रहे हैं। ये इस टाइम जो टाइमिंग है ये पटरी के मुताबिक ही है। अच्छा, वायलेशन हो रही है? नहीं, नो सर, नहीं। जब ये पटरी ठीक हो जाएगी फिर ये तो 15 घंटे भी आ जाएगा, ये तो 15 घंटे 2-3 घंटे तो फिर कम हो जाएंगे। अभी जो 18 घंटे ये तो उस पटरी की, जिस स्टेज पे पटरी की कंडीशन है उस मुताबिक से 18 घंटे हैं। और नॉन स्टॉप गाड़ी है सिर्फ, और खानेवाल और रोहड़ी में टेक्निकल स्टॉप है, इसके अलावा लाहौर से कराची के दौरान कोई स्टॉप नहीं है। हैदराबाद पे नहीं रुकती हैं? नहीं, हैदराबाद फिलहाल कोई स्टॉप नहीं है। बीच में से कोई पैसेंजर नहीं उठाते आप लोग? नहीं, इस टाइम 2 नॉन स्टॉप है इसके, खाली जो नॉन स्टॉप है, टेक्निकल 2 स्टॉप है, एक खाने वाला एक रोडी जंक्शन है। वहां से इन दोनों से आप उठाएंगे, पैसेंजर उठाएंगे? ना ही कोई हमारा पैसेंजर ऊपर चढ़ेगा, ना ही कोई उतरेगा। मजबूरी की सूरत में अगर जो हमारे साथ है, जो हमारे से पीछे से आए लाहौर से, वो उतर सकते हैं, अदरवाइज परमिशन ही नहीं है हमारी। ट्रेन की क्या सूरत है आजकल जो चलती हैं ट्रेनें सफर के लिहाज से, आवाम को सहूलियात के लिहाज से? मेन चीज तो आवाम की सहूलत होनी चाहिए ना। अब जैसे कि इन्होंने ये बिजनेस क्लास निकाला है ना, अब इसमें ये कि इसमें टोटली जो है बिजनेस क्लास है, लेकिन इसमें उन लोगों के लिए सही है जो इस चीज को मसलन अफोर्ड कर सकते हैं, उस लिहाज से सब चीज बेहतर है। अब कहने का मकसद ये है कि अगर इन्होंने ये बिजनेस क्लास चलाया है, इसमें आम बंदा तो सफर नहीं कर सकता, ये भी वही सफर कर सकता है जो इसको अफोर्ड कर सकता है, ठीक है ना। बाकायदा इन्होंने फैसिलिटीज काफी दी हुई हैं, उस लिहाज से बेहतर है। लेकिन बात यह है कि जब ये ट्रेनें प्राइवेट फर्म में इतनी अच्छी चल रही है, तो हमारी गवर्नमेंट इस चीज को क्यों नहीं कर सकती? अगर दूसरी ट्रेनें अगर चलना चाहें तो उसको भी चलाना चाहिए ना, देखा जाए तो। 5,000 किराया ठीक लग रहा है लाहौर, कराची लाहौर का? देखें, वैसे भी अगर आप देखा जाए तो आप नॉर्मली आप देख लें बिजनेस क्लास का जो है, और कराकरम में देख लें, नाइट कोच में देख लें, वैसे 3,500 तो है वो। उसके अलावा अगर ये 4,500 या 5,000 रुपए ले रही हैं, उस सहूलत के लिहाज से, सर्विस के लिहाज से बहुत बेहतर है, सर्विस के लिहाज से तो बेहतर है। लेकिन मसला ये है कि सारी गवर्नमेंट की साजिश है ना, ये जब आप ट्रेन टाइम में नहीं चल सकती, उन्होंने पैसे लेकर वो चला रहे हैं, वो 5,000 किराया लेके चला रहे हैं, वो इस ट्रेन को सर्विस बेहतर करते हैं, टाइम में वक्त पे चले, उनको 6 इंजन देने का फायदा क्या हुआ? इन्हीं को 6 इंजन प्रोवाइड करते, सारी गवर्नमेंट की साजिश है सारी। इसमें जो आपने जो कार्यक्रम निकली है अभी, इसमें बेसिकली जो सबसे ज्यादा खराब चीज मैं देखी अभी, मैं लड़कर आ रहा हूँ यहाँ। क्यों लड़े आप? इसलिए कि वो जब टिकट बुक करते हैं ये, तो उस पर बस नंबर, सीट नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर आओ बोगी के अंदर या कोच में, तो वहाँ पर 4 नंबर लिखे होते हैं, ये नंबर अलग है, ये अलग। अब वो मुसाफिर जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि हमारी सीट कौन सी है, हमारी बर्थ कौन सी है। वहाँ पर 4 लाइनें लिखी होती हैं, तो कम से कम या तो रेलवे ऐसा करके इनको मिटा दे, एक फाइनल नंबर लिख दे, जो वहाँ से इश्यू होता है वो ये होता होगा ना कि वही बोगी कराकरम में लगी है, वही शालीमार में है, वही तेजगाम में, वही खैबर मिल में। नहीं, वो सब कुछ है। वो ये प्राइवेट ट्रेनें चला रहे हैं ना, इन्हीं ट्रेनों को ठीक करते तो अच्छा रहेगा। खामा 5,000 गरीब आदमी तो सफर नहीं कर सकता उसमें, आम इकोनॉमी बंदा है जो है, इसी ट्रेनों को ठीक कर दें। इनको जब मकसद ही यही था इनका कि प्राइवेट ट्रेन चलाना है, प्राइवेट ट्रेनों को लाने का, गवर्नमेंट की सारी मकसद ही यही है कि ये प्राइवेट ट्रेन लाए, इनको बंद करें। ये जो प्राइवेट ट्रेन चलाने का सबब बना है, ये मेरा ख्याल है कि एक हेल्दी कंपटीशन होगा रेलवे और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान। इन्होंने जितनी फैसिलिटीज दी हैं, खाना और बाकी जो चीजें दी हैं, अगरचे इसमें फेयर जो है वो एक आम आदमी की कैपेसिटी से ज्यादा है। 5,000 फेयर पे एक जो फैमिली वाला है जिसके बच्चे हैं वो उस पर सफर नहीं कर सकता।
لیکن اگر اس کے ساتھ وہ پیکیج دیکھا جائے وہ جو دے رہے ہیں کہ کھانا بیڈنگ اور دیگر سامان جو ضروریات اس کو راستے میں ہوگی، اصل میں جو مین پرابلم ہے پیسنجر کا وہ شیورٹی ہے کہ پیسنجر اپنے ٹائم پہ وہاں اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ وائلیشن بھی سننے میں آ رہے کر رہے ہیں، ٹرین کی سپیڈ زیادہ کر دیتے ہیں جو رولز ہیں اس کے خلاف ورزی ہے. نہیں، ایسا دیکھنے میں نہیں آیا. دیکھنے میں جو یہ آیا ہے کہ انہوں نے پانی کا پرابلم رہا ہے. کل روڈی پہ انہوں نے ایسے ہی گھمایا پھرایا کہ کیا کہتے ہیں پانی ڈال رہے ہیں، پانی نہیں تھا. لیکن ریلوے اسٹاف نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ٹھیک ہے نا. پانی بھرنے کے لیے کھڑے ہوئے، پیپ آگے پیچھے کیے، پانی نہیں بھرا ٹینکیوں میں. اس سے ہمارے مسافر جو ہمارے گیسٹ ہیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور پریشانی ہم کو ہوئی. کل پہلا دن تھا لاہور سے ٹرین کو چلنے کا، اور آج یہاں اپنا میں نے سفر کیا کل. تو اس میں اگرچہ کہ یہ ٹرین ایک مثالی ٹرین چلائی ہے انہوں نے، لیکن کرایہ زیادہ ہے اس کا. کھانا پی سی کا تھا. کھانا پی سی کا تو نہیں ہو سکتا. آپ اسے کھانا کیا ملا؟ پی سی یا میریٹ سے جو انہوں نے لکھا اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے. کھانا کیا تھا؟ کھانا ایک پیسنجر کے لیے سفیشینٹ تھا اور معیاری کھانا تھا. ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کھانا معیاری تھا اور ایک پیسنجر کے لیے وہ سفیشینٹ تھا. لیکن اس کے تھا کیا، میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، تھا کیا اس میں؟ رائس تھا جو ہمیں انہوں نے ڈنر دیا، بریک فاسٹ بھی دیا انہوں. رائس تھا، اس میں چکن تھا، اس میں نان تھا، اس میں سویٹ ڈش تھی. یہ ایک سارا چائے بھی ملی آپ لوگوں کو ساتھ؟ اس میں چائے کتنے دفعہ سرو کیا؟ مور دین ٹو ٹائم انہوں نے چائے سرو کی ہے. صبح جو ہے بریک فاسٹ میں انہوں نے پہلے جوس دیا ہے، پھر بٹر تھا، سلائس، پراٹھے تھے، مطلب ایگ تھا، اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ چیزیں تھیں. اگر بیچ میں زیادہ چائے پیسنجر لینا چاہے 2 سے زیادہ تو پھر یہ انلمیٹڈ ہے اس میں؟ سر ہماری پالیسی کے مطابق انلمیٹڈ ہے. جتنی مرضی مرتبہ چاہے ہم سے مانگے، کولڈ ڈرنک مانگے. سر اگر یہ چیزیں ساری اگر دیکھیں تو پھر تو بالکل یہ مناسب ہے. ہر گیسٹ کو سر ہم کمبل پرووائڈ کر رہے ہیں، ہر گیسٹ کو ہم اس کے کیبن میں جا کے اس کو پلو پرووائڈ کر رہے ہیں. اتنا زبردست. اور ٹرین ہوسٹ باقاعدہ رکھے ہیں جو اس کو ہر ٹائم 18 گھنٹے اٹھے ہوئے ہیں، ہر ٹائم ان کو سہولت، ان کے کیبن تک اس کی سہولت مہیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی یہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے ان کے اونر سے کل بات کی ہے کہ جو سروسز آپ اس وقت پرووائڈ کر رہے ہیں کیا آپ اسے کنٹینیو کر پائیں گے؟ کیونکہ ہماری یہ پریکٹس نہیں ہے، ایون دن کہ ہمارے ملک کی پریکٹس نہیں ہے کہ آج ہم سروس بھی کچھ ایسی چلی لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں، ان کی کوالٹی کنٹرول نہیں رہا. یہ پرابلم ہے کہ ہم جس وقت کسی چیز کو شروع کرتے ہیں اس کو پوری شان و شوکت سے شروع کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد گریجولی اس کا معیار اسی حساب سے گرنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں اس ٹرین کے حوالے سے جو ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوگا امنگ دی ریلوے اینڈ پرائیویٹ سیکٹر. اور ابھی جی ایم نے کل کہا ہے کہ اس ٹرین کے چلانے کے بعد وہ مزید 5 ٹرینیں بھی پرائیویٹ سیکٹر کو دے رہے ہیں. اور اگر یہ ایسا ہیلدی کمپٹیشن پرائیویٹ سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر ہوا تو میں سمجھوں گا کہ یہ آنے والا نیئر فیوچر جو ہے یہ پیسنجرز کے لیے بھی اور ریلوے کو بھی اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہوگا. میں تو چھوڑنے آیا تھا لیکن یہ انشاءاللہ تعالی جیسے آج ہے نا، آج سے 1 سال بعد بھی ویسی رہے گی، 2 سال بعد بھی رہے گی، ہمیشہ کے لیے ایسی رہے گی. کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی ہمارا تو نا، کیونکہ یہ تو اتحاد ریل بچاؤ اتحاد تو چلنے نہیں دیں گے سر. یہ چلے گی کیوں نہیں چلے گی سر؟ ہمارا معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے ہمارا سر، لو اسٹینڈرڈ نہیں ہے ہمارا. ریلوے کے مسائل پہ بات کر رہے ہیں ہم. ریلوے کے مسائل کیا ہیں؟ ریلوے کے مسائل تو بہت پیچیدہ ہو گئے اور جو نا کوئی ٹرینوں کا کوئی سلسلہ نہیں ہے اور سب ٹرینیں لیٹ ہیں اور کوئی سہولت نہیں ہے اور نہ ہی یعنی کہ پانی کی، پنکھوں کی، لائٹوں کی. کہیں بھی جا کے کھڑی کر دیتے ہیں گاڑی اور وہاں سے جو نا اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہوتا، 4 گھنٹے گاڑی لیٹ ہوتی ہے. نہیں، یہ بزنس ایکسپریس انہوں نے چلائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی اچھی ہے لیکن 5000 کرایہ لے رہے ہیں، کھانا وانا چائے وائے اس میں دے رہے ہیں. پانی کی بھی کہہ رہے ہیں کچھ مسائل تو تھے لیکن ہو سکتا ہے آگے جا کے ٹھیک ہو جائیں. نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ جب تک گورنمنٹ کے اس میں رہے گی تو کوئی ریلوے میں مطلب پرسان حال نہیں ہے. اگر یہ جو نا اس صورت میں سے ہو سکتا ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیں تو زیادہ اچھا ہے اس کا. معلومات آفس میں کوئی نہیں ہے. پریشانی سے پریشانی. معلومات کرنا چاہتے تھے آپ؟ گاڑی کے ٹائم کا پتہ کرے. یہی مین فیکٹر ہے کہ جب ریلوے مطلب یا گورنمنٹ آف پاکستان اگر یہ ٹرین جو ہے خود نہیں چلا پا رہی ہیں، اپنی مطلب آرگنائزیشن کو خود نہیں رن کر پا رہی، تو دوسرے کے کام کے اندر مطلب ایک کیا مطلب پینک کیوں پیدا کر رہے ہیں؟
جو کسی کو ٹیکنیکلی پرابلم، یہ خالی ایک مطلب بزنس مین کا ٹیکنیکلی پرابلم نہیں ہے، جو لوگ اس کے اندر ٹریول کر رہے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے پرابلم کریٹس ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو ہے نا مطلب اس کلاس کو جو ہے نا فیل کرتے ہیں آگے لے آ کے. یہاں آپ نے کیا معلومات دینی تھی؟ میں نے گاڑی کا ٹائم پتا کرنا تھا، گاڑی کا ٹائم. دیکھتے ہیں انکوائری آفس میں معلومات کا آفس جو ہے، آئیں آپ ساتھ ہی آ جائیں. انکوائری آفس جو ہے یہ تو ہے لیکن اس میں کوئی ہے نہیں، یعنی کوئی انکوائری یا معلومات لینا چاہے تو وہ یہاں لے نہیں سکتا. یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی ونڈو ہے اور ونڈو میں جو ان کے کاغذات یا جو رجسٹر یا کاپی وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی ہے، لیکن اس میں کوئی ہے نہیں. آپ یہ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے. بچے ساتھ ہیں چھوٹے چھوٹے، اب یہاں معلومات کریں، کس سے معلومات کریں؟ اور نائٹ کوچ کی ٹکٹ ہے 5 بجے کا ٹائم ہے، سمجھے؟ ابھی تک نہیں گئی، آئی نہیں ہے ٹرین پلیٹ فارم پہ. ہاں پلیٹ فارم پہ نہیں آئی، 5 بجے کا ٹائم ہے. ہاں 5 بجے کا کراکرم ابھی گئی ہے، اس کو 3:30 بجے 5 بجے کا لکھا ہوا ہے. 5 دیکھیں وہی ہے، ذرا چینجنگ نہیں ہے، ایسے ہی لاہور میں تھا. 5 بجے کا ٹائم لکھا ہوا ہے نائٹ کوچ کا، لیکن ٹریک پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پٹری پہ کوئی پلیٹ فارم پہ کوئی گاڑی آئی نہیں ہے. یہ دیکھیں بچوں کے ساتھ یہاں کھڑے میں پریشانی ہے نہیں ہے. اب یہاں پر یہ جو ہمارے بلور صاحب ہیں ان کو لا کے دکھائیں، نئی بزنس ٹرینیں تو چلا رہے ہیں، لیکن فائدہ کیا ہے جب یہاں پر ہم لوگ کو انتظار کرنا پڑا. 5,000 کا اس کا ٹکٹ ہے لیکن پٹریاں تو وہی ہیں. کیا فائدہ مجھے پتا ہے، بچوں کے ساتھ پریشان ہو رہے ہیں، راستے سارے بند پڑے ہیں، پریشانی سے یہاں پر آتے ہیں، ٹرین کا ٹائم ہی نہیں پتا چلتا اور یہاں کوئی انکوائری پہ بیٹھتا بھی نہیں ہے. ابھی دیکھو نا 5 بجے کا اس پر ٹائم لکھا ہوا ہے، نائٹ کوچ کا ٹکٹ ہے. اب میں آیا بھی نئی کراچی سے، بچے میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہاں معلومات کر کے اگر 2 گھنٹے لیٹ ہے تو 2 گھنٹے ہم یہاں سڑ گئے، اگر 5 گھنٹے لیٹ ہے تو 5 گھنٹے کے لیے بیکار ہو گئے. ابھی دیکھو نا کتنی دور سے آئے ہم سرجانی کے قریب سے آئے، سمجھے، اور کنویش کر کے آئے. ابھی اگر واپس جائیں تو پھر اتنے پیسے خرچ کریں اور پھر آئیں. ٹائم نہیں بتاتے کہ گاڑی اس ٹائم چلے گی یہاں سے. ٹھیک ہے جی، یہ انکوائری آفس پہ جو کوئی تھا نہیں ہے، لیکن اب ہمیں دیکھ کے شاید آ گئے ہیں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم. ٹھیک، میں گاڑی کا معلوم کرنے گیا تھا، گاڑیاں لیٹ ہیں، اس کے لیے اسٹیشن مینیجر سے معلوم کرنا پڑتا ہے گاڑیوں کے ڈپارچر کا. تقریباً 6 ساڑھے 6 تک لگے گی، 6 بجے تک لگے گی پلیٹ فارم پہ. جی کافی لوگ پریشان ہو رہے تھے، تو آپ کے وہ کوئی بندہ نہیں ہوتا؟ جب آپ سے انٹرویو لے رہے ہیں وہاں پر میں آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا، اس کے بعد اسٹیشن مینیجر سے گاڑی کو پوچھنے کے لیے تو 1 منٹ کے اندر 3 گاڑیوں کا رش ہے. لیکن آپ کو ہلنا تو نہیں چاہیے نا یہاں سے، کیا خیال آپ؟ نہیں تو ہلنے سے مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں ہلنے سے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ ایسے خالی چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے. میں سامنے اسٹیشن مینیجر سے معلوم کرنے گیا ہوں، ملت 1 بجے جانا تھا. تو فون پہ معلوم کر سکتے تھے؟ فون پہ یہ وائرلیس نہیں ہے، یہ وہ ہوتے ہیں یارڈ کے اندر. وائرلیس ہونے چاہیے یہاں پہ، وائرلیس ہونا چاہیے بالکل رابطے کے لیے. یہ مائکرو ویو ہے. کمپلینٹ کی کہ وائرلیس دو بھائی، مجھے خود جانا پڑتا ہے. نہیں وہ اسٹاف ہے کی کمی کی وجہ سے ہے، باقی کے 2 اگر بندے ہوں تو ایک انکوائری میں رہتا ہے، ایک جاتا ہے. اچھا 5 بجے کی ٹرین نائٹ کوچ ہے؟ نائٹ کوچ 5 بجے وہ لیٹ جائے گی تقریباً واشنگ لائن میں. ابھی کتنے لیٹ ہوگی؟ تقریباً آدھا پون گھنٹہ لیٹ ہو سکتا ہے. آدھا پونا گھنٹہ کہہ رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کتنی لیٹ ہوگی. لوگ کافی پریشانیاں دکھائی دے رہے ہیں. جیسا کہ اس ٹرین کے حوالے سے دونوں رائے سامنے آئی ہیں، کچھ لوگ اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ اس کے خلاف بات بھی کر رہے ہیں. ہم پاکستان ریلوے کے پی آر او میں سے اس وقت موجود ہیں اعجاز حسین صاحب، ان سے بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے کہ آپ تو ظاہر ڈیفینڈ نہیں کریں گے اس کو، آپ تو اس کے خلاف نہیں کہیں گے. نہیں، میں ڈیفینڈ نہیں کرتا، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی اچھی چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ ریلوے کی جو کاوش ہے یا پرائم منسٹر آف پاکستان یا صدر پاکستان کی جو پالیسی دی گئی ہے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت، تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے. میرے خیال سے یہ ایسی چیزیں آنی چاہیے جس سے کمپٹیشن بڑھے گا. اور یہ ٹرین چلنے کے بعد لوگوں کے ویوز آپ نے دیکھ ہی لیے ہیں. یہ ٹرین سروس کے متعلق جو آپ کے ویوز ہیں لوگوں کے، وہ آپ نے بالکل سنے ہیں. لیکن میرا ذاتی یہ ہے کہ اس کے آنے کے بعد جو ہم شالیمار کو جا رہی ہے پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت، اور مزید 3 یا 4 ٹرینیں ہماری پبلک پارٹنرشپ کے تحت جا رہی ہیں، تو اس سے کمپٹیشن جو ہے نا بڑھے گا اور اس سے ریلوے کی ٹرینوں کا بھی حالت جو ہے نا وہ بہتر ہوگی، کیونکہ ریلوے بھی سوچے گی کہ ہمارے مسافر جو ہے نا وہ اس میں کبھی واقع نہ ہو. جیسا ایک چیز یہ بھی کہنے میں آ رہی ہے، جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، جو لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، ظاہر یونین والے یا لیبر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اہم ایک حصہ ہے اس کا، ایک اس کا اسٹیک ہولڈر ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وائلیشن بھی ہو رہی ہے، جیسے اس کی سپیڈ اوور سپیڈنگ کی جا رہی ہے، جو کہ الٹی ہو سکتی ہے، ٹرین پٹری سے ڈیریل ہو سکتی ہے. یہ سیریس ایشو ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں جب شالیمار چلی تھی سٹارٹ میں تو وہ 15.5 گھنٹے میں کراچی پہنچی تھی.
लाहौर से कराची 15.5 घंटे में पहुंची थी, ये ट्रेन 18 घंटे में पहुंच रही है। तो मुझे ये बता दें कि उस वक्त जब ये चली थी 78 में शालीमार, उस वक्त तो ट्रैक ऐसा नहीं था, अब तो फिर भी ट्रैक बेहतर हो गया है, मजीद बेहतर हुआ है उससे। ठीक है, रिहेबिलिटेशन होती रहती है, हमारी सालाना रिहेबिलिटेशन होती रहती है, ट्रैक बेहतर किया जा रहा है और मजीद बेहतर कर रहे हैं। और ये ट्रेन का दुरानिया कोई 15 या 14 घंटे नहीं है, 18 घंटे का दुरानिया है इसका, और इसमें मजीद बेहतरी आएगी, आप देखेंगे इंशाअल्लाह। कंसेशन वगैरह जो देते हैं आप लोग, जो सीनियर सिटीजन हैं या जो स्टूडेंट्स हैं या दीगर लोग हैं, उनको कोई इस ट्रेन में नहीं है कोई सहूलत? नहीं, देखिए ये है प्योरली प्राइवेट ट्रेन। इसमें रेलवे का तो यही है कि रेलवे ने जो सालाना कमाई करनी है उनसे ले लेनी है, उसके बाद ये नफा या नुकसान ये उस प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो चल रही है ये उसके ऊपर मुनहसर है कि वो क्या उसको सोचते हैं। रेलवे का एंड यही है कि रेलवे उसको जितनी ऑपरेशनल फैसिलिटीज हैं वो मुहैया करेगी। लेकिन उसमें जो सहूलत थी या जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की या मिनिस्ट्री की, वो बहरहाल उस पर लागू होनी चाहिए थी ना। जब मुज़ाकरात हो रहे थे या जब सेटलमेंट हो रहा था, एग्रीमेंट हो रहा था, उसमें ये चीज अगर हुकूमत या इदारा रखता या मिनिस्ट्री रखती तो ये कैसे होता कि नहीं मानते? नहीं, जो आप बात कह रहे हैं कि मुलाजमीन को, देखिए पिछले दिनों भी हमने क्लियर किया है कि किसी मुलाजम की हक तलफी नहीं होगी, किसी मुलाजम को या तो निकाला नहीं जाएगा, ये आपको पता स्टेटमेंट भी आ चुकी हैं, और कोई ऐसा मसला नहीं है। ये तो इससे अदारे में बेहतरी आएगी, कंपटीशन बढ़ेगा, आप देखेंगे खुद ब खुद कि इंशाअल्लाह उलज़ी लोगों का, आप आज से नहीं महीने बाद देख लेंगे, लोग खुद आपको कहेंगे कि रेलवे में चेंज आई है। आज भी हमने 4 इंजन जो रिहेबिलिटेट किए हैं, कराची से हमने 4 फ्रेट ट्रेनें यकमुश्त चलाई हैं, हर आधे घंटे के बाद लाहौर के लिए रवाना की है। तो जैसे जैसे हमारे इंजनों की बेहतरी आ रही है, हम ट्रेनें जो है ना मजीद शालीमार को भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जी, शालीमार हो रही है, और भी 3-4 ट्रेनें हैं शालीमार। हो सकता है कि हम 15 फरवरी के बाद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, कल भी हमारी स्टेटमेंट जीएम साहब ने यही अनाउंस किया था लाहौर में भी कि हम 3-4 ट्रेनें और प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, कंपटीशन बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जो जैसा कि हमने इजाजत से बात की जा रही है कि पीआरओ पाकिस्तान रेलवे में, और इसके साथ साथ जो लोगों से हमने गुफ्तगू की है वो भी ये कहते हैं ओवरऑल जो सिचुएशन है पाकिस्तान रेलवे की या ट्रेनों की, वो कोई खातिर खा तसल्ली बख्श नहीं कह सकते उसे। लेट होने का तो नहीं कुछ बता रहे? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बताया हमने। वैसे आप यहाँ पे जो सहूलियात है उससे मुतमईन है आप? वो तो सब आवाम को पता ही है क्या हो रहा है, कल ट्रेनें लेट हो रही हैं। लेकिन नई ट्रेन भी चला रहे हैं ना, ये प्राइवेटाइज भी कर रहे हैं, ये बिजनेस ट्रेन भी चलाई है कराची लाहौर। ठीक है, उसका नहीं हमें मालूम, इसका नहीं पता अभी। लेकिन दीगर ट्रेनों का भी कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज हो जाएंगी। देखो जो भी होगा सामने आ जाएगा। अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ट्रेन का लेट होने का अंदेशा है। हाँ जी। बाबा जी कहाँ जा रहे हैं? बाबा जी बेटा मैं लाहौर जा रहा हूँ। तो कौन सी गाड़ी है आपकी? कराची एक्सप्रेस। कराची एक्सप्रेस कितने बजे थी ये? 5 बजे। 5 बजे, तो 5 बज चुके? जी बेटा। 5:05 हो रहे हैं। अभी तक कुछ पता नहीं। ट्रेन का कुछ नहीं पता? अभी कुछ पता नहीं है। और कुछ नहीं पता कि कब आएगी? कुछ बताया आपको इन्होंने? कुछ पता नहीं बेटा, कुछ नहीं बताया। वो आपको पता है नई जो ट्रेन चली है बिजनेस एक्सप्रेस कराची लाहौर? जी बेटे। तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? बेटा सफर करेंगे तो पता चलेगा, अभी तक तो उस पर सफर किया नहीं। प्राइवेटाइज की जा रही है ट्रेनें, शालीमार का भी कह रहे हैं प्राइवेटाइज हो जाएंगी। जी बेटा। प्राइवेटाइज होना ठीक है या ये इदारा खुद ही चलाए? बेटा मेरी भी उम्र है, आप भी देखते चले आ रहे हो इस पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है सब आपको मालूम है। अल्लाह ताला से बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला बेहतरी वाला मामला अता फरमाए, आसानी वाला मामला अता फरमाए, बस। यही हाल होगा, मिला जहाँ बैठे हैं अभी आपको देखो क्या इस तरह जमीन पे बैठे हैं तो ये अच्छा नहीं लग रहा ना। क्या करें, तो रेलवे वालों को शर्म आनी चाहिए कि आदमी लाहौर जा रहे हैं। उसका नहीं पता कब आएगी ट्रेन? तो टाइम लगाया ही नहीं है उन्होंने कि आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे अभी दूसरी ट्रेनों का टाइम लगा हुआ है, फिक्स टाइम पे जा रही हैं, इसका तो कोई टाइम ही नहीं लगाया हुआ है। ये ट्रेनों के मसाइल, और जैसा कि हमने जायजा लिया आज असाइनमेंट में कि नई ट्रेन इन्होंने चलाई है बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन है, नई जो चली है कराची से लाहौर, लाहौर कराची ऑपरेशन करेगी। निजकारी की गई है, प्राइवेटाइज की गई है, लेकिन इस पर एहतजाज भी किया गया है। इस पर यह भी कहा जा रहा है कि ये बेहतर नहीं है पाकिस्तान रेलवेज के लिए, ये मिनिस्ट्री के लिए, खुसूसन
ان مسافروں کے لیے جو اس ٹرین کے ذریعے سفر کریں گے. اسی کے ساتھ ہی اسائنمنٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسائنمنٹ کی پروڈکشن ٹیم کے ساتھ میں ہوں جنید جہانگیر.